بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس کے سنن و آداب چل رہے تھے، دوسرا سبق ہے اچھی نیت سے صالحین کی مجلس میں شریک ہونا، غیر شرعی محفلوں میں جہاں پہ شریعت کے سنت کے خلاف کام ہو، اپنے دشمنوں کی مجلس میں اور ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھنا اور نہ شرکت کرنا چاہیے۔ مجلس میں پہنچنے پر حاضرین اگر کسی کام میں مشغول ہو، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں یا کھانے میں، تو ان کو سلام نہ کرنا، مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ دینا اور مجلس میں جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جانا، اور حلقے کے درمیان نہ بیٹھنا، درمیان میں گھس کے نہ بیٹھنا، کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھنا، دھوپ اور سائے کے درمیان نہ بیٹھنا کہ آدھا حصہ دھوپ میں جا رہا ہے اور آدھا حصہ سائے میں جا رہا ہے، اس طرح نہ بیٹھنا چاہیے۔ حلقہ بنا کر ادب، تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ بیٹھنا، مجلس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، جس کسی سے بات کرنی ہو اس کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنا چاہیے، گردن پھیر کے سینہ اس طرح کراس کر کے بات نہیں کرنا، یہ خلاف ادب۔ اگر اپنے دوستوں میں ہیں، ہم اپنی عمر میں ہیں تو چل جاتا، لیکن دینی محفلوں میں ہیں تو ادب اور سنت کا طریقہ یہی ہے۔ ویسے بھی ہر کسی سے بھی ایسے ہی بات کرنا۔ جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا ہی تھا۔ چھوٹا یا بڑا یا جوان یا بوڑھا بھی اگر آپ کو متوجہ کر دیتا تو آپ اس کی طرف ہماتن متوجہ ہو کر گفتگو فرماتے اور کلام فرماتے، بات کرتے۔ اور یہ باتیں جو اب تک میں بتایا ہوں بخاری، ترمذی، ابو داؤد اور مسلم شریف کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اور 3 لوگوں کی موجودگی میں ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمیوں کا آپس میں سرگوشی نہ کرنا، یہ بھی بتایا تھا۔ اور 2 لوگوں کی آپسی گفتگو پر کان نہ دھرنا۔ 2 لوگ آپس میں خاموشی سے بات کر رہے ہیں تو ان کے باتوں کو خاموشی سے سننا اچھی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ نہ ہنسنا، نہ زیادہ فضول باتیں کرنا، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ کسی کو ہنستا دیکھے تو دعا دینا اس کے لیے، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے۔ زیادہ ہنسی کھلکھلا کر ہنسنے سے چہرے کا شیپ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کھلکھلا کر بار بار نہیں ہنسنا، کھلکھلا کر زیادہ بھی نہیں ہنسنا۔ اور کھلکھلا کر ہنسنے سے ایک نقصان یہ ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کھلکھلاتے وقت آدمی جب اس طرح کھلکھلا کے ہنستا ہے اس وقت جسم کی سارے رگیں متحرک ہو جاتی ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ کب اس کی ہوا نکل گئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ جی ہاں، زیادہ کھلکھلا کے ہنس، نماز میں اگر کھلکھلا کے ہنسے تو نمازی چلے جاتی ہیں۔ ہاں، اگر اس کو اطمینان ہے میں کھلکھلا کے ہنسا لیکن میرا وضو نہیں ٹوٹا تو کوئی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر اس کو ہوش نہیں ہے وہ کھلکھلا کے ہنسا تو پھر اس کو دیکھنا پڑتا۔ تقوی کی بات یہ ہے کہ وضو کر لے، ہنسنے سے وضو نہیں ہے، کھلکھلا کے نہیں ہنسنا چاہیے۔ مطلب بتا رہا ہوں، کھلکھلا کے ہنستے وقت اگر ہوا خارج ہو جائے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا عام طور پہ، اکثر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ مجلس میں بطور امانت کہی گئی باتوں کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا۔ مجلس میں باتیں ہو رہی، مشورے ہو رہے، میٹنگیں ہو رہی، اگر قوم و ملت کے کام کے، رہبری کے، فلاح کے، اچھائی کے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے، برکت کے، رحمت کے، سعادت کے، نعمت کے اگر باتیں ہو رہی ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے، تو آپ امت تک وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ورنہ گھریلو باتیں، دوستوں کے گھر کی باتیں، پڑوسیوں کے گھر کی باتیں دوسروں سے شیئر نہیں کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ پڑوسیوں کے گھر کی باتیں، دوستوں کے گھر کی باتیں، دوستوں کے لیڈیز کی باتیں، دوستوں کی ماں بہنوں کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، بیمار ہے مدد کے لیے ذکر کر رہے ہیں، ہاں بیمار ہے دعا کی درخواست کے لیے کر رہے ہیں، ہاں بیمار ہے رہبری کے لیے کر رہے ہیں، ہاں بیمار ہے گائیڈ کے لیے کر رہے ہیں، تو فبیہا کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔
اس کے علاوہ گھریلو باتوں کو دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرنا. اپنے گھر کی بات بھی کیا ہوا معلوم، کل ہمارے گھر میں ممی پاپا بہت بحث کر رہے تھے، بہت بحث کر رہے تھے. ایسی باتیں نہیں کرنا. یہ گھر کی باتیں گھر کے اندر رکھنا، مجلسوں میں نہیں لانا. اپنے گھر کی باتوں کو، نہ والدہ کی باتوں کو لانا، نہ والد صاحب کی باتوں کو لانا، نہ ہمشیرہ کی باتوں کو لانا، نہ بہنوں کی باتوں کو لانا، نہ دیدیوں کی باتوں کو لانا. کسی محرم عورتوں کے، نہ محرم ہو یا محرم ہو، کسی خاتون کی باتوں کو، پرسنل لائف کی چیزوں کو اپنے محفلوں میں مجلسوں میں ذکر نہیں کرنا. یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. اپنے خصوصاً گھر کی عورتوں کی باتیں باہر نہیں کرنا. گھر کی عورتوں کی باتیں باہر بھی اگر کریں گے تو یہ بھی بے پردگی ہے. اپنے گھر کی باتیں کس سے کر سکتے ہیں؟ اپنے استاد سے کر سکتے ہیں، وہ عالم سے کر سکتے ہیں جو آپ کی رہبری کرتا ہو، یا وہ رشتہ دار سے کر سکتے ہیں جو آپ کے خاندان کی رہبری کر سکتا ہو. اس کے علاوہ دوسروں کے سامنے فیملی میٹر کو ذکر نہیں کرنا. مجلسوں میں ان باتوں کو نہیں لانا. ہاں، تعریف کے لیے آپ والد صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، والدہ کی تعریف کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. سمجھ میں بات؟ جوان بہنوں، جوان بیٹیوں کی تعریفیں، جوان بیٹیاں تو وہ بڑے لوگوں کی محفل ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جوان بہنوں کے بارے میں تعریفات نہیں کرنا اپنے دوستوں کی محفلوں میں. کوئی علمی بات ہے، کوئی خاص بات ہے تو ان باتوں کو آپ ذکر کر سکتے ہیں، ورنہ ذاتی چیزوں کے بارے میں آپ ذکر نہیں کریں. گھر کی بات امانت ہے، گھر میں رکھنا. مجلس کی بات امانت ہے، مجلس میں ہی چھوڑ دینا اس کو. تو مجلس میں بطور امانت کہی گئی باتوں کو کسی پر ظاہر نہ کرنا. مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو اہل مجلس کو سلام کرنا. ہم کیا ہوتے ہیں، ہاں خدا حافظ، جا رہے ہیں، اللہ حافظ، پھر ملیں گے، بھائی جا رہا ہوں. ایسا کرتے جیسا احسان کریں نو آ کے ہماری مجلس میں. مجلس سے اب اٹھ کے یہاں سے جا رہے ہیں، اجازت لے لیے تو کیا کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کے اٹھ کے چلے جانا. اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو سلام کرے اور اٹھ کے چلے گئے. مجلس میں آئے تو بھی سلام کرے اور آ کے بیٹھ گئے. کسی مجلس سے گزرتے وقت اگر وہ مشغول نہ ہو تو ان کو سلام کرنا. کوئی آدمی اگر مشغول نہیں ہے مجلس میں، آپ کی طرف متوجہ ہوا، آپ ان کو سلام کر سکتے ہیں. مسلمان غیر مسلموں کی مشترکہ مجلس ہے. ایک مجلس ایسی ہے جیسے پولیٹیکل ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں. اب کیا کرنا پھر؟ مسلمان بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، تو پھر اب کیا کرنا، کیا کیا جائے؟ تو کیا کرنا؟ سلام کرنا. نیت صرف مسلمانوں کے لیے کرنا. دونوں ہیں مجلس میں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی ہیں، تو سلام صرف مسلمانوں کی نیت سے سلام کریں گے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اور اگر کوئی کسی ضرورت سے باہر نکلے، تھوکنے کے لیے، 1 نمبر کی ضرورت، 2 نمبر کی ضرورت، یا وضو بنانے کے لیے، کال اٹھانے کے لیے، یا کوئی آئے ملاقات کرنے کے لیے مجلس کو چھوڑ کے باہر چلا جائے، پھر دوبارہ لوٹ کر آئے تو اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہوگا. اور بہتر یہ ہے جاتے وقت کوئی علامت یا رومال وغیرہ اپنا وہاں رکھ کے جائے تاکہ بازو والے کو پتا چلے کہ آپ لوٹ کر پھر دوبارہ آنے والے ہیں. اس مجلس کے ختم ہونے تک ہی. اب وہ نہیں کہ آپ رومال ڈال کے جگہ قبضہ کر کے وہاں بلڈنگ بنا لیں گے. مثلا پلیس ہے وہاں پہ رومال ڈال کے چلے گئے، کچھ چیئرس رکھے ہوئے وہاں پہ رومال ڈال کے چلے گئے، تو بازو والوں کو اشارہ کہ کیا ملتا، یہ صاحب ضرورت سے فارغ ہو کے پھر واپس آنے والے، پانی پی کے واپس آنے والے، جو حاجت ہے وہ کر لے کے واپس آ کے یہیں بیٹھنے والے ہیں. یہ علم ہوتا آس پاس کے لوگوں کو. دیکھیے ہر عمل کے اندر یہی بات آ رہی ہے، ہر عمل کے اندر یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے کام کرنا چاہیے.
مجلس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں، مجلس میں اگر مجلس جما رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی محفل ہے، تو کیا کرنا؟ دوستوں کی محفل رہے تو جو ہم میں سے قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو بولنا، اور جو زیادہ بہتر پڑھنے والے ہیں ان کو بولنا بھائی ہماری مجلس شروع ہو رہی، دوستوں کی مجلس سے اپنی اپنی باتیں ہو رہی، تو کیا کرنا؟ قرآن پاک کی سورت پڑھ لینا، سورہ فاتحہ ہی صحیح، انا اعطیناک کل کوثر ہی صحیح پڑھ کے پھر کسی کو بولنا بھائی کسی کو نعت یاد ہے تو پڑھ لیجئے، اگر نعت کسی کو بھی یاد نہیں ہے تو ضرور سے پڑھ لینا۔ اس سے کیا ہوتا؟ آنے والے جو خرافات مجلس میں ہونے والے ہیں، بے خیالی باتیں جو ہونے والی ہیں، بے امانت باتیں جو ہونے والی، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی مجلس جمع نہیں کرے جس میں مجلس کے آغاز سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو۔ ہر مجلس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی۔ آج بھی الحمدللہ ایشیا میں کہیں بھی جلسے جلوس وغیرہ ہوں، اجتماعات ہوں، پروگرام ہو، جلسے عام ہو یا جلسے خاص ہو یا میٹنگیں ہوں، اس میں الحمدللہ باضابطہ علماء اس بات کا اہتمام کرواتے ہیں کہ اپنی مجلس میں قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز، اس کے بعد نعت کلام۔ بہتر طریقہ بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا، کم سے کم 3 آیتیں، ایک آیت بھی پڑھ لی کوئی بات نہیں ہے، عدد مکمل ہو جاتا ہے 3 آیتیں پڑھنے سے۔ سیکنڈ، اس کے بعد کیا کرنا؟ حمد پڑھنا۔ حمد مین اللہ کی تعریف، اللہ کی خوبی، اللہ کی بڑائی، جیسے اے خدا پاک و رحمان و رحیم، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ پاک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ قاضی حاجات وہاب و کریم، آتا پڑھنا؟ نہیں آتا۔ گانا گانا آتا؟ گانے قوالیاں نہیں آتے۔ نعت سیکھنا، نعت پڑھنا، حمد پڑھنا، اشعار پڑھنا، کیا زندگی ہماری؟ نعت پڑھنا نہیں آئے تو کیسا؟ اب بولیں گے نعت پڑھنا کیا واجب ہے؟ واجب نہیں ہے، نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ جی ابھی حال ہی میں کل کی اخبار ہے، کل کی خبر ہے، بریانی میں بوٹیاں نہیں رہے تو لڑائیاں ہو گئی اور دلہن دولہے سے طلاق لے لی۔ کیا بوٹیاں کھانا واجب تھا؟ کل کی خبر بتا رہا ہوں۔ تو دلہن بولی جو دولہے والے بوٹیاں نہیں ملے، کم پڑ گیا کسی کو بول کے اتنا واویلا ہنگامہ مچائے تو وہ گھر میں جا کے خوش و خرم کیسے رہ سکتی ہوں، اس لیے اپنے نوشے سے وہ طلاق ہی لے لی۔ تو اپنی زندگی میں صرف قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، بنی الاسلام علی خمس تک محدود نہیں رکھنا، ذہن یہیں تک محدود نہیں رکھنا۔ بزنس کرنے والا کیا سوچتا؟ اگر آج 1000 کمایا تو کل 1200 کماؤں، آج 1000 کمایا تو کل 2000 کماؤں، اگر آج 10,000 کمایا تو کل 15,000 کماؤں، اپنے بزنس کو بڑھاؤں، یہ سوچتا ہے، اور سوچنا بھی چاہیے۔ ہمیشہ ایک ہی جگہ مینڈک کی طرح اپنی جگہ بیٹھ کے آ رہا تو بس اس پہ اکتفا کر لیں گے، کوشش بھی کرنا، اور جو فائدہ ہو رہا اللہ کی راہ میں بھی دینا، اپنے گھر میں بھی خرچ کرنا، خوب خرچ کرو، خوب کھاؤ، خوب کھلاؤ، کون منع کر رہا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو نرم نرم گدوں پہ بیٹھ کے مال بھی خرچ کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا آخرت دونوں میں بھلائیاں دے، بنداس زندگی گزارنا، ڈرپو کی زندگی، بلی آئے تو ڈر گئے، کتا دیکھے تو ڈر گئے، آنکھ پہ کانٹے آ گئے، رونگتے کھڑے ہو گئے، بال رونگتے کھڑے ہو گئے، یہ کیا زندگی ہے؟ بزدل زندگی۔ خرچ کر رہے ہیں تو 1 روپیہ دیکھ رہے ہیں، 2 روپے دیکھ رہے ہیں، چلر ہے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کھاؤ، اچھا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ دیا تو اس کا اظہار نعمت کرو۔ تو مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یار ہمارے کو نہیں آتا نعت پڑھنا، نعت پڑھنا نہیں آئے تو کہیں
گنگنانا بیٹھ کے پڑھنا، ذہن فری ہو جاتا، مائنڈ فری ہوتا. بولتے نہیں گھومنے جا رہے ہیں ہم لوگ، ہم باربیکیو کر لینے جا رہے ہیں، بیچ پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، سمندر پہ جا رہے ہیں، کشتی پہ جا رہے ہیں. ایسا گئے وقت مائنڈ فری کرنے واسطے جاتے ہیں نا، تو نعت گنگنانا، سننا نعت کلام، اچھے نعت سننا، ایسے نعت سننا جس میں ڈھول طبلے بھاجے ہو، اس کے اندر قوالیاں ہوں. اچھے اشعار سننا جس کے اندر شرکی الفاظ نہ ہو، بدعتی الفاظ نہ ہوں. ایک مرتبہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی بر صغیر میں. بر صغیر بولتا ہندوستان پاکستان جب الگ نہیں ہوا تھا، ایک ہی جگہ تھا. ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، سب ایک ہی تھا. اس کو بولتے بر صغیر. بر صغیر بولتے یہ سارے ملک آئے تھے اس کے اندر. معلوم ہے یہ بات آپ لوگوں کو؟ جی ہاں. تو پڑوس ملک میں ایک صاحب ناچ رہے، فل ناچ رہے قوالی میں. لوگ خاموش بٹھا رہے، بیٹھ رہے بھائی، بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا. بس ہے وہ تو سننے کا نام نہیں، فل ناچ رہا، دے 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 دے. تو مولانا شوکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کان میں جا کے ایک بات بول کے بیٹھ گئے. تو آدمی خاموش بیٹھ گیا. اب حضرت لوگ پریشان، حضرت ایسا کیا پڑھ کے پھوکے کان میں؟ انہیں خاموش بیٹھ گیا. پورا مجمع بیٹھے بولے تو نہیں بیٹھا انہیں. میرے اوپر ہال چڑھی بول کے دے ناچ رہا، وہ گلاٹیاں مار رہا، وہ پلٹیاں مار رہا، ہماری بات سنا ہی نہیں. اور حضرت کیا پڑھ کے پھوکے؟ اب سب لوگ حضرت کی طرف متوجہ، حضرت بولیے کیا پڑھ کے پھوکے، حضرت بتائیے کیا پڑھ کے پھوکے، کیا پڑھ کے پھوکے. حضرت بولے ارے نہیں میاں جانے تو، اس کا میرا معاملہ ہے، میٹر ہے، اپنا ذاتی معاملہ ہے. نہیں حضرت بولیے وہ کیا دعا تھی پڑھ کے پھوکے سو. کیا دعا تھی حضرت؟ تو حضرت بولے میں کچھ بھی دعا پڑھ کے نہیں پھونکا، میں اس کے کان میں بولا تیرا پوائنٹ پھٹا ہے. تو فوراً بیٹھ گیا. کوئی حال ول کچھ بھی نہیں ہے. یہ پیسہ کمانے کے چکر میں، یہ قوالیوں کی چکر میں، قوالیوں کے نام پہ ڈھول ڈبلے پہ پیسہ کماتے ہیں. وہ قوم کیا کامیاب ہوگی جو شاعر کو بلا کر اس کے 10-15 منٹ کے اشعار سننے کو 1,00,000 روپے دیتی ہوں، اور جس محلے کی مسجد کی امام کی تنخواہ 6، 5، 10 ہزار دیتے ہیں. جو مہینے بھر میں 5 نمازیں بعد نماز پڑھاتا ہے اس کے لیے 10,000 تنخواہ، اور جو ایک رات میں 1 گھنٹہ وقت دیتا ہے اشعار پڑھنے کے لیے اس کے لیے 1,00,000 تنخواہ. بہرحال خودداری آنا اندر. نعت پڑھو بولے تو مولوی صاحب، قرآن پڑھو بولے تو مولوی صاحب، حمد سنا بولے تو مولوی صاحب، دعا کرو مولوی صاحب، فاتحہ دو مولوی صاحب، جنازہ مولوی صاحب. کب تک مولوی صاحب؟ خود کب بنیں گے مولوی صاحب؟ خود کب بنیں گے مومن؟ خود کب بنیں گے مولوی؟ خود کب بنیں گے صالح؟ کیا الا الذین، مولوی صاحب بولے اللہ تعالیٰ الا الذین، علماء بولے الا الذین آمنوا، بولے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرنے والے. آپ نہیں کر رہے ہیں اعمال، آپ کے سینے میں قرآن کی صورتیں نہیں، آپ کے سینے میں نبی کی محبت نہیں. تو آپ بھی پڑھنا، مجلس میں بنانا ایسے نوجوانوں کو. آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، امت کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، پھر آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ آپ کی جہاں بھی کہیں اسکول کی محفل ہو تو بولنا کہ بھائی ایک سورہ آپ پڑھیے، آپ بہترین قرآن پڑھتے ہیں. پہلے دوسروں کو موقع دینے کی کوشش کرنا. اگر پڑھنے والے نہیں ہیں تو خود بہترین پڑھ کے دلوں کو متاثر کر دینا. قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بہترین قاری ہیں. آپ کا کلام سننے کے لیے بڑے بڑے شادی خانے بک ہوتے تھے اس زمانے میں. امریکی اور یورپی لوگ آپ کا قرآن سننے کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے آتے تھے اور آپ کا قرآن سن کے روتے تھے، اور بہت سارے لوگ اسلام قبول کر کے جاتے تھے. بڑے جذبے سے کرنا کام. یہ کیا ہے مرموروں کے جیسا پھوکے تو اڑ کے چلے گئے، دیکھے تو تھیلا بھر کے، کھائے تو پیٹ نہیں بھرا. ایسی زندگی نہیں، ایسا علم نہیں ہونا، ایسی مجلسیں نہیں ہونا، رکھی پکی مجلسیں. دعوت دی ہے، بڑی دعوت ہے بھائی، بہت لوگ آ رہے ہیں، آؤ آگے آئے. آنے کے بعد کیا ہوگا، بلائے اور دسترخوان نکالے تو کیا ہے وہاں پہ خالی ویجیٹیبل بریانی ہے. کیا بھائی دعوت بولے تو بریانی ذہن میں آتی، خیال آتا نہیں آتا. حالانکہ دعوت دینے والا اگر سے آپ کو نمک روٹی کھلائے تو بھی خاموشی سے کھا لینا ہے.
تو اپنی مجلس کو جاندار بناؤ، اپنے ایمان کو جاندار بناؤ، اپنے اعمال کو جاندار بناؤ، اپنی تلاوت کو جاندار بنائیں۔ گنگنانا، کیا گنگناتے گھر میں؟ اچھا، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں بھائی جو خاموشی میں اکیلے میں نہیں گنگناتا، ہر کوئی گنگناتا، کچھ تو بھی گنگناتا انہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو نہیں گنگناتے ہوں۔ اپنی پڑھائی کا کوئی سینٹنس، ایک آیت لے کے گنگناتا ہے، یا کوئی حدیث لے کے گنگناتا ہے، کوئی عربی کا جملہ لے کے گنگناتا ہے۔ تو اسی لیے نعتوں کو سنیے۔ قاری احسان محسن صاحب قاسمی عالم ہیں، ان کے نعت سنیے، بہترین پڑھتے، نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے لیکن حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں۔ ابو بکر کے نعت سنیے۔ بہت سارے مشہور نعتخواں ہیں جو اہل علم والوں کی نعتیں سننا، وہ میک اپ کر لے کے، وہ ڈھول ڈبلا بجا کے جو نعتیں پڑھنے والے، ایسے نعتیں نہیں سننا۔ خدا اور رسول کو سخت ناگوار ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو اسی لیے حمد سیکھیے، آپ لوگ حمد پڑھیے۔ کوئی اچھی حمد ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو لنک مجھے بھیجیے، یا مجھ سے پوچھیے تو میں لنک بھیجوں گا، وہ سن کے یاد کر لیجیے حمد کو، جا کے چلتے پھرتے کبھی یہ بھی گنگناتے رہیں، کبھی وہ گنگناتے رہیں، کبھی وہ تعریف کرتے رہیں۔ کیا ہے نعت پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، زبان سے پھول جھڑتے ہیں جب وہ نعت پڑھتے ہیں، لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب وہ نعت پڑھتے ہیں، زبان کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل کترتے ہیں۔ نعت ایسا بہترین کلام کہ پڑھنے والے کے کلام کو سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لبوں سے ہونٹوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، اور کلام سنا تو دل چیرے جا رہا ہے۔ اپنے انداز میں پڑھو، نعت گنگناؤ، درود شریف گنگناؤ۔ عربی نعتیں ہیں، اردو نعتیں ہیں، اور ایک ہے نظم، ایک ہے قرات۔ پہلے مجلس میں کیا کرنا ہے؟ پہلے قرات پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا؟ مجلس میں حمد پڑھنا، اگر یاد ہے۔ اگر حمد نہیں پڑھے تو قرات حمد میں داخل ہے، تو اس کے بعد نعت پڑھنا، خدا کے بعد نبی کا مقام زیادہ، حکم خدا کا، طریقہ نبی کا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، نعت پڑھنا۔ اس کے بعد اگر موقع ہوا تو نظم پیش کرنا۔ نظم بولے تو، دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے، رہنا نہیں ہے تجھ کو جاری تیرا حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے، رہنا نہیں ہے تجھ کو جاری تیرا حشر ہے۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے تو چھوٹا سا تیرا گھر ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہوں کا دا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں۔ یہ اونچے اونچے محلے کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عال شان محلے، یہ عال شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں۔ جس میں دنیا کا ذکر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نظم، جس میں خدا کی تعریف اس کو کہتے ہیں حمد، جس میں نبی کی تعریف اس کو کہتے ہیں نعت، جس میں دنیا کی تعریف ہے اس کو کہتے ہیں نظم، جس میں 4 مصرے پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں غزل، جو 2 مصرے پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشعار۔ اشعار مطلب طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں لازم ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سمجھ میں آ رہا؟
مجلسوں کو جاندار بناؤ، مجلسوں کو ضائع ہونے مت دو. اپنے نوجوان بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے پڑوسیوں کو جب یہ بیٹھ جائیں تو ان کے درمیان قرآن کا ذکر ہو، ان کے درمیان حمد کا ذکر ہو، ان کے درمیان نعت نبی کا ذکر ہو، ان کے درمیان نظم کا ذکر ہو، ان کے درمیان جنت کا ذکر ہو، ان کے درمیان جہنم کا ذکر ہو، ان کے درمیان انبیاء کے واقعات ہو، انبیاء کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، اولیاء کا ذکر ہو، بڑوں کا ذکر ہو، اکابرین کا ذکر ہو، مسجدوں کا ذکر ہو. یہ محفلیں جاندار ہوتی ہے. ایسے محفلوں کو فرشتے بھی دیکھ کر واہ واہ کہتے ہیں، رش کرتے ہیں ایسے مجلسوں کو دیکھ کر. مجلسوں میں رونق پیدا کرنا، خالی اپنے اپنے میں لگے ہوئے کیا شیخ اپنا دیکھ بولے، ایسا نہیں رہنا. 3-4 جمع ہو گئے تو بھی کوئی نہ کوئی دین کی بات کرنا وہاں پہ، ورنہ پھر یہ جسم اللہ تعالیٰ دیے سوال کریں گے کیا جواب دیں گے؟ یہ علم اللہ تعالیٰ دے دیے ہیں قرآن کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، مجتہدین کے ذریعے سے، مفسرین کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، صلحاء کے ذریعے سے، اتقیاء کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے، صالحین کے ذریعے سے، متقین کے ذریعے سے. تو مجلس کے آداب میں سب سے پہلی بات اس بات کو خیال رکھیں کہ مجلس کے آغاز انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سے کی جائے. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سبق کو مقرر لا رہا ہوں کہ حمد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں. نعت کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں ماشاءاللہ. نظم کس کو کہتے ہیں؟ نظم کس کو کہتے ہیں؟ نظم. جی ہاں بے شک، سبحان اللہ، بہت بہت بہترین. اور مجلس سے اٹھتے وقت دعا کر کے اٹھنا، کم سے کم اتنا بولنا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. یہ مکمل دعا ہے. اور استغفار پڑھنا مجلس سے ختم ہوتے ہی. کیوں استغفار پڑھنا؟ نہیں معلوم مجلس کے اندر کچھ اونچ نیچ باتیں ہو گئی، کچھ غیبت ہو گئی تو اللہ معاف کرے. بعض لوگ بولتے مجلس میں نہیں بولنا، توبہ توبہ، مگر بول رہا ہوں. پھر نہیں بولنا تو مت بولو، بولنے سے پہلے بھی توبہ، بولنے کے بعد بھی توبہ. واہ رے بھائی واہ. جب نہیں بولنا ہے تو نہیں بولنا، بولنا ہے تو علماء کو بولیے، بولنا ہے اماموں کو بولیے، بولنا ہے تو خطیبوں کو بولیے، بولنا ہے تو محدثین کو بولیے، بولنا ہے تو بڑوں کو بولیے، تاکہ امت کی اصلاح کرے. 6 مغویاں کرنے سے کیا ہوگا؟ پڑوسیوں کی باتیں پڑوسیوں میں بولنے سے کیا ہوگا؟ دوست کی بات دوست کو بولنے سے کیا ہوگا؟ اس کی بات اس کو سنا دیا کان پوسی کرنے سے کیا ہوگا؟ غیبت کرنے سے کیا ہوگا؟ اصلاحی باتیں ہونا، دینی باتیں ہونا، اپنی پڑھائی کی، اپنی لائف کی، اپنی زندگی کی، اپنے خوشحال گھرانے کی جیسی باتیں ہونا، کسی کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کی باتیں ہونا، غریبوں کی مدد کی باتیں ہونا. جس محفل میں نہ خدا کا ذکر ہو، نہ نبی کا ذکر ہو، نہ صحابہ کا ذکر ہو، نہ اولیاء کا ذکر ہو، نہ بزرگان دین کا ذکر ہو، تو وہ محفل بیکار ہے، لا یعنی باتوں میں چلے گئی. اپنے بزنس کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت، اپنے بزنس کو بڑھانے کی باتیں کرنا یہ بھی عبادت، اپنے رزق کی تلاش کے بارے میں باتیں کرنا یہ بھی عبادت، اپنے کپڑوں کی صاف صفائی کی باتیں کرنا یہ بھی عبادت. سمجھیں اللہ نے ہمارے اعمال کو ہی عبادت بنا دیا ہے، ہماری ضرورتوں کو ہی عبادت بنایا. پانی پی رہے ہیں عبادت، کھانا کھا رہے ہیں ثواب مل رہا، اپنے جسم کو تندرست بنا رہے ہیں ثواب ہے. جب جسم کو تندرست بنایا تو ثواب ہے، تو مجلس کو بابرکت بنانا کتنا بڑا ثواب ہے. اللہ سے دعا کریں
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مجلسوں کو بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال؟ جی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔